السلام علیکم احباب، زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین نیوز پر، اور آج جس صورت کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہی ہوں قرآن شریف کی، جس میں یہ ہمارا پروگرام ہے آؤ قرآن سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کی فضیلت، قرآن کی افضلیت، قرآن کی رحمت، برکت۔ اس حوالے سے میں کچھ صورتوں کا انتخاب کر کے ان کے بارے میں کچھ ترجمہ اور کچھ ان کا متن اور مضمون وغیرہ آپ کے سامنے، احکامات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں اور اسے آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتی ہوں۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ معاون و مددگار اوشین نیوز ہے، اور جس کے چینل سے میں یہ پروگرام کر رہی ہوں۔ تو آج جس صورت کا انتخاب میں نے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فیل کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، یا پرندوں کے غول بھیج دیے، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اور اس کا جو سورہ فیل کا جو ہے وہ اس میں 5 آیات ہیں۔ سورہ فیل 105ویں صورت ہے، یہ مکی صورتوں میں شامل ہوتی ہے، قرآن کے 30ویں پارے میں شامل ہے، اور ترتیب نزول 19 ہے۔ آیات اس میں 5 ہیں، الفاظ 23 ہیں، حروف 97 ہیں۔ اس صورت کی تمام آیات حضور پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوئیں۔ اس صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بسا اوقات اس کی ابتدائی عبارت کی وجہ سے سورہ علم تر کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اور اس صورت کی شان نزول کے بارے میں امام سجاد سے منقول ہے کہ چچا ابو طالب نے حضرت محمد سے پوچھا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے مابعوث ہوئے ہیں یا صرف اپنی قوم کے لیے؟ حضرت نے جواب دیا، میں تمام انسانیت کے لیے مابعوث ہوا ہوں، سفید ہو یا سیاہ، عرب ہو یا عجم، پہاڑ ہو یا سمندر، ان سب کو میں اس آئین کی دعوت دیتا ہوں، اور فارس اور روم کو دعوت دیتا ہوں۔ کہ آپ کی یہ بات جب قریش تک پہنچی تو تعجب کرنے لگے۔ قریش نے ابو طالب سے کہا، تو اپنے بھتیجے کی باتوں کو سنتے ہو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر فراس اور روم کے لوگ ان باتوں کو سنیں گے تو وہ ہمیں اپنی سرزمین سے لے بھاگیں گے اور کعبے کے ہر پتھر کو الگ الگ کر دیں گے، یعنی فراس اور روم کے لوگ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ اس وجہ سے سورہ فیل نازل ہوئی۔ یہ شان نزول اس کا یہ ہے، سورہ فیل کا۔ اور سورہ قریش یہ ہم نے یہاں تک آپ کو سورہ فیل کے بارے میں بتایا۔ بہت مختصر سی چونکہ یہ صورت ہے، اور اس میں سورہ قریش کا بھی حوالہ دیتے ہوئے میں پھر آگے بڑھتی ہوں اس میں، کہ بعض فتووں کے مطابق اگر کوئی روزانہ کی نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ فیل بھی پڑھنا چاہے تو احتیاط کی بنا پر سورہ قریش بھی ساتھ پڑھے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ ایک ساتھ ایک صورت کے حکم میں ہیں۔ امام صادق سے منقول ہے کہ واجب اس کی فضیلت اور اہمیت جو ہے سورہ فیل کی، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں کہ سورہ قریش اور سورہ فیل کو ایک ساتھ پڑھنا جو ہے بہت احسن ہے۔ اور امام صادق سے منقول ہے کہ واجب نمازوں میں اگر اسے پڑھے تو قیامت کے دن اس سے دنیا کے تمام موجودات گواہی دیں گے کہ پڑھنے والا نمازی میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی گواہی قبول کرتے ہوئے حکم دے گا کہ اسے بہشت میں لے جایا جائے۔ بعض روایت میں سورہ فیل کی تلاوت کے لیے بعض خواص سے ذکر ہے۔ یہ دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، غرق ہونے سے بچاتی ہے، عمر کے آخری لمحے تک پانی میں پوت آنے سے بچاتی ہے۔ اور واقعہ فیل کا اگر ذکر کیا جائے تو حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابراہیم الشرام گورنر تھا، اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج اور عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابراہیم کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع جب ابراہیم کو پہنچی تو کسی نے گرجا گھر ناپاک کر دیا ہے، جس پر ابراہیم نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، جن کی چوچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے اور مسور کے برابر تھیں۔ جس فوجی کی بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا، بالآخر مر جاتا۔ خود ابراہیم کا بھی صنعا پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور مکہ کے قریب پہنچ کے ابراہیم کے لشکر نے حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب جو کہ مکہ کے سردار تھے ان کے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا تھا، جس پر سردار مکہ نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ جو خانہ کعبہ ڈھانے آئے تھے انہیں نیست و نابود کر کے ناکام کر دیا گیا، اور ان پر
ان پر پرندوں کی الغار کر دی گئی، غول در غول پرندے بھیج دیے گئے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، اور یہ کنکر مٹی کو آگ سے پکا کر بنے ہوئے تھے، اور ان کی تیزی توپ کے گولوں اور بندوق کے گولوں سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی، جس نے ان کے جسموں میں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اجزائے جسم کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ تو آج ہم نے سورہ فیل کے بارے میں بتایا، جس طرح سے کہا گیا ہے کہ قرآن شریف کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اسی طرح سے بالکل جو ہے خانہ کعبہ کی حفاظت بھی خود اللہ تعالیٰ اپنے طور پر کرتا ہے، اور جب بھی ظالموں نے، دشمنوں نے اور منکروں نے کہ کسی بھی طریقے سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی۔ تو یہ سورہ فیل میں بھی بتایا گیا ہے، سورہ فیل جو ہے اس میں دکھایا کہ وہ تو ہاتھیوں کا لشکر تھا، ان کے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور وہ ان کے ساتھ چڑھ کر آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا کیا کہ چھوٹے چھوٹے معمولی پرندے جو ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے سے پرندہ ہوتا ہے وہ، اس کا مقابلہ ہاتھیوں کی فوج سے کروا دیا، یعنی ہاتھی اتنا بڑا جانور اور فوج میں پرندوں کا مقابلہ، اور اس پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ جو کہ سارے اسلحے سے لیس تھے، اور ہر طرح کا ان کے پاس جو تھا اسلحہ تھا جنگ لڑنے کا اور خانہ کعبہ کو ڈھہنے کا، تو وہ سب کے سب جو تھے کس طرح سے ایک ننھے سے پرندے کی وجہ سے، چند پرندوں کی وجہ سے، ننھے سے پرندے جنہوں نے پورے آسمان کو گھیر لیا تھا، اور انہوں نے جو تھا وہ کس طرح سے ان کے بھوسے کی طرح ان کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا، اور ساری فوج کو جو کہ چڑھائی کرنے آئی تھی خانہ کعبہ پر، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئی تھی، کہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فیل نازل کی، اور سورہ فیل میں کہا گیا 5 صورتیں ہیں، بہت مختصر صورت ہے، جس میں کہا گیا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کی ہاتھیوں کی فوج تھی، پھر ان کے مکر کو کیسے بیکار نہیں کر دیا، وہ مکر و فریب کے طرح وہ ظالم لوگ تھے اور خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتے تھے، تو ابابیل کے غول یعنی پرندوں کے جو جھنڈ تھے وہ اللہ میاں نے بھیج دیے، اور انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں جو کہ مار رہے تھے، ان کی چوچوں میں مٹی اور پتھر کی کنکریاں تھیں، اور وہ جو تھے بالکل جب ان پہ لوگوں پر گرتی تھی تو بھوسے کی طرح سے وہ کھائے ہوئے ہو جاتے تھے ان کے جسم، اور جسم پہ سے گوشت ان کا جھڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ جو تھے وہ برباد ہو گئے تھے۔ تو جیسے اس صورت کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ قرآن شریف کی سورہ فیل کی 105ویں صورت ہے، 30ویں پارے میں شامل ہے، 23 الفاظ ہے، 5 آیات ہے، 19 ترتیب نزول ہے، اور 97 حروف ہیں اس کے، اور یہ حضور پر ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی تھی، اور بس اوقات اللہ کی عبارت کی وجہ سے سورہ علم تر کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے اس صورت کو، اور اس صورت میں شان نزول کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا نزول کس طرح سے ہوا تھا، اور اس کے نزول کی وجہ کیا تھی، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بلکہ لوگوں نے نہیں بلکہ چچا ابو طالب نے حضرت محمد سے پوچھا تھا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے مابعوث ہوئے ہیں یا صرف اپنی قوم کے لیے، تو حضرت نے جواب دیا تھا کہ میں تمام انسانیت کے لیے مابعوث ہوا ہوں، تو یہ پورے انسانیت کے لیے، چاہے اس میں سفید ہوں، سیاہ ہوں، عرب ہو، عجم ہو، پہاڑ ہو یا سمندر ہو، سب کو انہوں نے آئین کی دعوت دی تھی، اور فراس اور روم کے کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی کہ اسلام کی دعوت کو، تو جب وہ لوگ یہ دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے جو تھا وہ کہا کہ یہ جو ہے یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح سے ہوا تو ہم جو ہے وہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، اور فراس کے لوگ اگر سن لیں گے تو وہ جو ہے اس کو ڈھا دیں گے، لیکن سورہ فیل نازل ہوئی اور اس نے خانہ کعبہ کو کس طرح سے محفوظ کیا یہ ہم سب جانتے ہیں، اور بعض فتووں کے مطابق اس کا یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے پڑھنے جو بھی اس کو پڑھے گا، اور خاص طور پر سورہ قریش کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ دونوں صورتوں میں یہ دونوں صورتیں ایک ہی صورت کے حکم میں آتی ہیں، اور امام صادق سے منقول ہے کہ واجب نمازوں میں اگر اسے پڑھا جائے تو قیامت کے دن تمام موجودات گواہی دیں گے کہ اس شخص نے یہ نمازیوں میں سے ہے اور یہ نماز پڑھا کرتا تھا، اور اس گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے اس شخص کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ سورہ فیل کی تلاوت کے لیے بعض خواص سے ذکر ہے کہ یہ دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، پانی میں غرق ہونے سے لوگوں کو بچاتی ہے، عمر کے آخری حصے تک پانی میں موت نہیں آتی، اور جہاں تک اس کے واقعے کا تعلق ہے تو واقعے کے تعلق کے بارے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہ حبشہ کا بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابراہا جو تھا وہ گورنر تھا، اس نے جو تھا ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کے بجائے لوگ جو ہے عبادت کرنے حج اور عمرے کے لیے اس جگہ اس عبادت گھر میں آیا کرے، اور یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابراہا کے بنائے ہوئے جو عبادت خانہ تھا اس میں جا کے اس نے غلاظت سے پلیت کر دیا اسے، جب یہ خبر ابراہا کو پہنچی تو کہ اس کا گھر ناپاک
ہو گیا ہے، یعنی وہ جو اس نے گھر عبادت گھر بنایا تھا، تو ابراہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا جو تھا وہ فیصلہ کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ پھر اس کے کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے جن پر لشکر جو تھا یہ وہاں پر جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے قول بھیج دیے، اور وہ ان سب کے چونچوں میں جو تھے چھوٹے سے پرندے تھے لیکن ان کی چونچوں میں چنے اور مسور کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں، اور کنکریاں اتنی خوفناک تھیں کہ جس کے اوپر بھی گرتی تھی اس کا جسم اور اس کا گوشت جو تھا وہ جھڑ جاتا تھا، اور وہ وہ جو تھا مر جاتا تھا دھیرے دھیرے کر کے۔ مکے کے قریب جب یہ لوگ پہنچے اور ابراہ کے لشکر نے حضور کے دادا حضرت ابو مطلب اور جو مکہ کے سردار تھے اس وقت ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، تو سردار مکہ نے کہا کہ تاکہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، تو تیرے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں، یعنی ابو مطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ جو آپ نے پکڑ لیے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیجئے، کیونکہ ہماری تو آپ تو خانہ کعبہ ڈھانے آئے تھے، تو خانہ کعبہ ڈھانے کا معاملہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسے کس طرح سے جو ہے اس کو محفوظ کیا ہے، لیکن اونٹوں کا معاملہ میرا اور آپ کا ہے کہ آپ نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا، تو میرے اونٹوں کو مجھے واپس کر دیجئے۔ یوں جو یہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آئے تھے نیست و نابود اور ناکام ہو کر وہاں سے لوٹ گئے، جب ان کی ابراہ کی فوج پر جب پرندوں نے یلغار کر دی، اور غول کے غول پرندے جو تھے انہوں نے مٹی اور پتھری کنکریاں جو تھیں ان پر جو وہ آگ میں پکی ہوئی اور بہت تیز توپ کی گولیاں اور بندوق کی گولوں سے زیادہ خطرناک تھیں وہ گولیاں، اور جن کے جسموں پر بھی گرتی تھیں وہ جن کے جسم بھوسے کی طرح جو تھے وہ بکھر کر رہ جاتے تھے۔ تو یہ سورہ فیل کا پورا واقعہ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو جس طرح سے ابراہ نے ایک عبادت خانہ بنایا، اور ایک عبادت خانہ جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق بنایا گیا تھا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور وہی رب ہے، وہی چاہے تو چھوٹی چھوٹی معمولی سے پرندوں سے بڑے بڑے ہاتھی والوں کو جو ہے برباد و تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو اس کی حکمت، اس کی فضیلت سے کون انکار کر سکتا ہے، اور انکار کرنے والے منکرین جو کافر ہیں ان کی سزا جو ہے وہ چاہے کتنا بھی جھٹلائیں کتنا بھی وہ کچھ کرے ان کی سزا جو ہے مقرر کر دی گئی ہے۔ اور میرے پیغمبر جو ہیں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوری کائنات کے پیغمبر ہیں، اور جو ہے وہ کسی خاص مخصوص جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کو انہوں نے دعوت اسلام دی تھی، اور دعوت اسلام میں جو لوگ جو جوگ در جوگ جو تھے شامل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور آج یہ مذہب جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں اس مذہب کی اہمیت اور افادیت اور اس کی بلند مرتبت اور اس کی عظمت کے جو ہے معترف ہیں۔ تو بس آخر میں بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اور شیر امان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کے توسط سے میرا پروگرام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے، جو تھوڑی بہت باتیں میں قرآن کے حوالے سے سیکھتی ہوں اردو میں، وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ان تمام باتوں سے مستفید ہو سکیں جن سے پڑھ کر میرے دل اور دماغ میں تھوڑی سی روشنی آئی ہے، اور میں اللہ کی طرف تھوڑا سا راغب ہوئی ہوں۔ تو وہ میرا رب کریم ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، بندے ہیں اس کے، قدم قدم پہ خطائیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر دوبارہ خطا کرتے ہیں، تو وہ میرا مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اسی نے میرے دل میں یہ چیز ڈالی ہے کہ میرے شوہر کے انتقال پہ میں نے عدت کے دنوں میں یہ کام شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ میں نے 35-36 آیت صورتیں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے میں بات چیت کر چکی ہوں، اور ابھی اللہ نے اگر مجھے اور ہمت دی تو آگے بھی میں اس کو اسی طرح سے برقرار رکھوں گی۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی اگر اسے سنیں تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے گا کہ میں جو محنت کر رہی ہوں وہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور آپ لوگ اس سے کچھ استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ